السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج 30 دسمبر بروز جمعہ 2022 کو میں نواب زاہد علی یہ بیان ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ کل 31 دسمبر ہے۔ تو سب سے پہلے تو میری طرف سے آنے والا نیا سال 2023 آپ سبھی کو بہت 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 مبارک ہو۔ آنے والے سال میں اللہ پاک کی رحمت سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ آنے والا سال ہم سبھی کے لیے خوشیوں بھرا ہو۔ نمازوں، روزوں، تلاوتوں اور تمام فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں اور نیکیوں والا ہو۔ صحت اور تندرستی والا ہو، خیر و عافیت والا ہو، کاروبار میں، گھر بار میں، اولادوں میں خوب خوب برکتیں ہوں۔ دیکھیے، نئے سال کی اس طرح مبارکباد دینا، یعنی برکتوں کی دعائیں دینا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو جمعہ مبارک کو بھی منع کرتے ہیں، رمضان المبارک کو بھی منع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ مبارک کا مطلب برکت کی دعائیں دینا، اور اس طرح دعائیں دینا جس طرح سے میں نے عرض کیا، اچھی بات ہے۔ مسلمان کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے، اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ بہرحال اب میں اپنے اصلی موضوع پر آتا ہوں کہ 31 دسمبر کو بہت سے ہمارے نادان مسلمان بھائی ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہیں پر تو نیو ایئر کے نام سے ڈسکو ڈانس، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ناچنا کودنا، شرابیں پینا، پکنک کے لیے جانا، ہوٹل بک کرنا وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں لوگ اس رات کو گزارتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نئے سال کا سواگت کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیا سال تو ہر سال آتا ہے، بدلتا ہی رہتا ہے۔ نئے سال کے ساتھ ساتھ کیا ہم بھی بدلے؟ کیا ہم نے یہ غور کیا کہ سن تو بدل گئی، ہم کب بدلیں گے؟ کیا ہم نے پچھلے سال کے تمام گناہوں سے توبہ کر لی؟ کیا آنے والے نئے سال میں گناہ نہ کرنے کی پکی نیت کر لی؟ آنے والے سال میں ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، علم دین سیکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، کیا نیت کر لی؟ ہم کب ہوں گے نیک؟ یہ بھی تو ہم غور کریں۔ بھائی، نیا سال آنے پر، پرانا سال گزرنے پر ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح بینک والے و دیگر بزنس مین سال پورا ہونے پر اپنی آمد و خرچ کا حساب لگاتے ہیں، فائدہ اور نقصان کا حساب لگاتے ہیں، ہمیں بھی اپنے اعمال کا حساب لگانا چاہیے۔ ہم نے کیا عمل کیے، ہم نے کتنی نیکیاں کیں، اور ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو چکے۔ پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور نیکیوں میں مزید اضافہ کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا، لیکن ہمارے نادان لوگ بالکل بھول جاتے ہیں کہ ایک سال گزرنے پر ہمیں خوشی نہیں بلکہ افسوس کرنا چاہیے
کہ 1 سال جو ختم ہوا تو ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، ہم 1 سال اور چھوٹے رہ گئے، اب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا اور نیکیاں بہت کرنا ہے، تو اس کم وقت میں ہمیں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ پچھلی زندگی کی نیکیوں میں کچھ بھرپائی ہو سکے۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائی، اگر شرابیں پی کر، ڈسکو ڈانس کر کے، میوزک سن کے، گانے باجے سن کے، گناہوں میں گزار کے یہ آپ نے منائے تو کیا کمال کیا، یہ تو نامہ اعمال میں لکھ گیا، اور گناہ کرتے کرتے مر گئے تو ہوگا کیا؟ ارے دلا غافل نہ ہو، ایک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ اپنی موت کو مت بھول اے بھائی، اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمیں کی خاک پر سونا ہے اور مٹی کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ، نہ بھائی مائی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، عمل ساتھ جائے گا، کوئی نہیں جائے گا بھائی۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر نادان دانا ہے۔ عزیزی یاد رکھ، اے میرے پیارے بھائی، عزیزی یاد رکھ، جس دن کے عزرائیل آئیں گے، ارے میرے بھائی یاد رکھ، جس دن ملک الموت آئیں گے، نہ جائے کوئی تیرے سنگ، اکیلے تو نے جانا ہے۔ جو عمل ساتھ جائیں گے اسی سے ہم پیچھے ہیں، اسی کا حساب نہیں لگا رہے ہیں۔ ارے لکھا ہے کتابوں میں، ایک شخص نے اپنی زندگی کا حساب لگایا کہ 60 سال کی زندگی ہو گئی اس کی، پھر اس نے دن کا حساب لگایا کہ 60 سال کی زندگی کے 21,500 دن ہو گئے۔ اس نے سوچا اگر روزانہ ایک گناہ بھی مجھ سے ہوتا رہا تو 21,500 گناہ ہو گئے، اتنے گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا؟ اللہ، چیخ ماری اور دنیا سے چلا گیا۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائی، اللہ پاک نے نعمت دی ہے آنکھوں کی، نعمت دی ہے زبان کی، کان کی، ہاتھ پیر کی، یہ سانسیں، یہ بھی نعمت ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ ان آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، زبان سے کیا بولا، ہاتھوں سے کیا پکڑا، پیروں سے کہاں کہاں چل کے گئے؟ اللہ، کیسے حساب دیں گے؟ ایک ایک گھڑی کا حساب۔ آج ہم سوچ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کمرہ بند کر لیا، ہوٹل بک کرا لیا، کہیں چلے گئے، لیکن میرے پیارے بھائی اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، دنیا میں آیا تھا تیرے ساتھ 2 فرشتے تھے، کرامن کاتبین، وہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ آج تو تنہائی میں گناہ کر لیا، کل سب کے سامنے سنانا ہوگا، خود ہی سنانا ہوگا، اور یہ آنکھیں بھی گواہی دیں گی، زبان بھی، کان بھی گواہی دیں گے، اور فرشتے یہ تمہارا رجسٹر بھرا ہوا تمہارے سامنے رکھ دیں گے، پڑھو، خود پڑھو آج فلاں گھڑی کیا کر رہے تھے، فلاں گھڑی کیا کر رہے تھے، اور جو پڑھا جا رہا ہوگا سامنے اسکرین کی طرح، سامنے سب درشے نظارہ سامنے آتا رہے گا، سب کے سامنے ماں باپ بھی ہوں گے، بھائی بہن، عزیز دوست، استاد، سبھی لوگ ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ کیسی شرم آئے گی، کیسی شرم آئے گی؟ تو پلیز اللہ کے واسطے اچھی طرح سے گزاریے، گناہوں سے مت گزاریے، کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے۔ دیکھیے پیارے بھائیوں، مزے کی خاطر گناہ نہ کرو، مزہ چلا جائے گا اور گناہ باقی رہ جائے گا، گناہ تو باقی رہ جائے گا لکھا ہوا۔ اور تکلیف کی خاطر نیکی مت چھوڑو، تکلیف چلی جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ گزارنا ہی ہے آپ کو تو اس طرح گزارو، اس طرح نئے سال کا استقبال کرو کہ آپ شکرانے کے نفل پڑھیں کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ صلاۃ التوبہ پڑھیں، توبہ کے نفل پڑھیں کہ اللہ میں پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اب تک کے،
اس گزرے سال کے اور اب تک کے تمام سالوں سے توبہ کر کے نئی زندگی شروع کروں، توبہ کروں، جو نماز قضا ہو گئی مجھ سے وہ بھی قضا کر کے ادا کروں اور آئندہ نہ کرنے کی نیت کروں، جتنے مجھ سے گناہ ہو گئے تمام گناہوں سے توبہ کروں، صدقہ و خیرات کروں، صلاۃ السلام کے ساتھ استقبال کروں۔ اس طرح سے استقبال کریں نئے سال کا، پھر دیکھیں، ورنہ دنیا سے سبھی کو جانا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ ارے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، ارے ہاتھی جیسوں کو بھی پچھاڑا موت نے، نہ جانے کتنے گھر اجاڑے موت نے۔ موت تو ہمارے لیے نصیحت کے لیے کافی ہے، اس سے ہی نصیحت کر لیں، لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، تڑپ تڑپ کر دیکھتے ہیں جاتے ہوئے پھر بھی ہم نہیں پگھلتے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں پگھلتے، کورونا سے مرتے ہیں لوگ تب بھی نہیں پگھلتے، زلزلہ و سیلاب سے مرتے ہیں تب بھی نہیں پگھلتے، ہم کیسے پگھلیں گے؟ اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ پاک ہمارے دل نرم کر لے، ہم موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کریں، قبر کو دیکھ کر اپنی قبر کی تیاری کریں۔ یہاں پر ہمیں اندھیرے میں نیند نہیں آتی، بنا چارپائی کے نیند نہیں آتی، بنا بستر کے نیند نہیں آتی، اس وقت جاڑا ہے بنا لحاف کے نیند نہیں آتی۔ کبھی یہ بھی تو سوچا کہ قبر میں کچھ لیٹنا ہے، وہاں کچھ انتظام کر جاؤں، میں وہاں کی روشنی کا انتظام کر جاؤں، وہاں کے بستر کے لیے انتظام کر جاؤں، وہاں کے لحاف گدوں کا انتظام کر جاؤں، جنتی لباس مل جائے، جنتی بچھونا مل جائے، گرمی میں جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ تو میرے پیارے اچھے اسلام کا موقع ہے، ابھی جب تک زندگی ہے، جب تک جسم میں روح ہے، ہم کچھ کر لیں۔ ابھی ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جب آنکھیں بند ہوں گی دل کے پردے ہٹیں گے تو کہیں گے کچھ کر جاتے بہتر تھا، اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے ابھی پچھتا لیں، ابھی افسوس کر لیں، ابھی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔